بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، ہمارے اسباب چل رہے تھے مدلل نماز کے بارے میں، حنفی نماز احادیث کی روشنی میں۔ ہمارے تقریباً 3 درس ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق بھی ترتیب کہ جب امام رکوع میں جاتا ہے اور مقتدی بھی ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، آیا کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں، جس کے بارے میں حضرات حنفیہ اکرام کا نظریہ اور مسلک یہ ہے کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین نہیں ہے، صرف شروع نماز میں رفع یدین ہے۔ چونکہ اس مسئلے کو تھوڑا سا ہم وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس پر اختلاف کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ روایات کو لیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایات کا تذکرہ کیا ہے کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا چاہیے۔ آیا کہ حنفیہ کے ہاں جو رفع یدین نہیں ہے، کیا ان کے پاس کوئی احادیث ہے، کیا دلائل ہے؟ تو چونکہ میں نے آپ کو ہر درس میں یہ کہا ہے کہ الحمدللہ ہم احناف کی نماز کو دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور ان کے ہر جز پر ہم دلائل دیں گے۔ الحمدللہ جتنے بھی ہم نے پیچھے مسائل بیان کیے ہیں، جس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو ہر جز پر ہم نے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے اس پر رفع یدین نہیں ہے، حنفیہ کے ہاں اس پر کون سی مدلل اور مضبوط دلیل ہے؟ سنیے، میں آپ کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین نہیں کیا۔ حدیث سنیے، عن عبد الله انه قال الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مره واحده۔ یہ نسائی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر حضر کے جو ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ترجمہ سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لوگوں سے فرمانے لگے، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کو اٹھایا۔ سنیے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاة۔ مسند ابو یعلا مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے سوائے تکبیر تحریمہ کے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، اس کے بعد درمیان میں کہیں بھی رفع یدین نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین، دیکھیے آگے دوسری دلیل دیکھیے، دوسری حدیث دیکھیے۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الى قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے قریب تک اٹھاتے، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے۔ آپ نے یہ دوسری دلیل، دوسری حدیث سن لی ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسری حدیث بھی ہے۔ حضرت عن عباد بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ فی اول الصلاة ثم لم يرفعها فی شیء حتی یفرغ۔ الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ حضرت عباد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ اٹھاتے، پھر نماز سے فارغ ہو تک کسی بھی رکن میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ حاضرین و ناظرین، دیکھیے احناف کے پاس یہ دلائل ہیں، یہ احادیث ہیں، جس کی وجہ سے وہ نماز میں صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے ہیں،
باقی درمیان میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے قیام میں کہیں بھی وہ رفع یدین نہیں کرتے، وجہ ان کے پاس یہ دلائل ہے، یہ احادیث ہیں۔ آگے دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھو یہ جو نام نہاد غیر مقلد بنام اہل حدیث اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، بخاری اور مسلم کی، مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سنیے حضرت جابر کیا فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ عن جابر بن سامورہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لي اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ یہ مسلم شریف صفحہ 430 پر یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیے حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حجرہ سے نکل کر تشریف لائے اور فرمایا مجھے کیا ہوا، میں تمہیں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نماز میں اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا رہے ہو جیسے وہ بت کیے ہوئے گھوڑے کی دم میں ہیں، ایسا نہ کیا کرو، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ دیکھو جیسے بت کا ہوا گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ان کو دیکھا، اس طرح وہ رفع یدین کر رہے تھے، تو اس سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو حاضرین و ناظرین دیکھیے اس لیے آناف اپنی نماز میں رفع یدین صرف شروع میں کرتے ہیں، درمیان نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ اچھا اس کے اندر ایک اور بات سنیے، جو مسئلہ ہے نا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور یہ مسئلے کی تفصیل وضاحت آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے ایک اصول ہے، قرآن پاک کی اگر آیات کا آپس میں تعارض آ جائے تو اس کے اندر اصول یہ ہے کہ ہم نبی کے فیصلے کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تعارض آ جائے، اختلاف آ جائے، ایک حدیث کچھ کہتی ہے اور دوسری حدیث کچھ کہتی ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ رفع یدین ہے، آناف صرف شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، درمیان میں نہیں کرتے، جبکہ بنام اہل حدیث غیر مقلد وہ کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت میں رفع یدین کرنا چاہیے، اور دلیل کے طور پر امام بخاری کی کچھ روایات کو لاتے ہیں۔ آناف اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ متن کے اندر اضطراب ہے، کہیں سجدے کا رفع یدین ہے اور کہیں جو ہے صرف رکوع میں جاتے ہوئے کا تذکرہ ہے اور کہیں جو ہے تیسری رکعت میں جاتے ہوئے جو ہے نا اس کا رفع یدین کرنا چاہیے، یعنی مختلف متن ہیں۔ اور پھر سب سے مزے اور بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کے جو راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، رفع یدین والی جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل جو ہے وہ ترک رفع یدین کا ہے، صرف شروع نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، درمیان میں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین وہ نقل کرتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا اگر قرآن آیات میں تعارض ہو تو ہم نبی کے فیصلے کو دیکھیں گے، اگر نبی کے اپنے فرمان میں تعارض آ جائے، یعنی احادیثیں آپس میں ظاہراً ہمیں نظر آ رہی ہوں، ٹکرا رہی ہیں، تو اس صورت میں ہم صحابہ کے فیصلے کو دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم صحابہ کے در پر کہ صحابہ کرام کا اس پر اپنا عمل کیا ہے۔ کبار صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان علی، ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ کیا یہ بھی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے؟ چلیے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا اس پر عمل کیا ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے ساتھ، یعنی حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی ہے، انہوں نے بھی رفع یدین نہیں کیا۔ دیکھیے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ یہ مسند ابو یعلا سے یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسود فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں صلیت مع عمر فلم يرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتاح الصلاۃ، یعنی شروع نماز میں صرف رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو بات کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو اپنا عمل ہے وہ کس کے خلاف ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو عمل ہے وہ روایت کے خلاف ہے۔ وہ خود روایت ذکر کرتے ہیں نا امام بخاری کے حوالے سے، جس کو غیر مقلدین لاتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے
اور تیسری رکعت کے شروع میں کیا کرنا چاہیے؟ رفع یدین کرنا چاہیے۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا خود اپنا عمل دیکھیے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ان سب میں دیکھ لیجئے کس قدر شدید متن کا اختلاف ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ متن کا اختلاف ہے، کہیں جو ہے تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین، اور کہیں سجدے کا رفع یدین، اور کہیں جو ہے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، اس طرح کی روایات ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، جبکہ ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ صرف شروع نماز کے شروع میں اللہ اکبر پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ کہیں بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو اس کے عمل کو لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک تابعی عمل نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو صرف نماز کی شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ جلیل مشہور جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک طویل زمانہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ گزارا، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہاں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، اور طحاوی صفحہ نمبر 1357 اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو حاضرین و ناظرین دیکھیے، یہ رفع یدین کا جو مسئلہ ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، احناف جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اور صحیح ہے اور مضبوط ہے۔ تو کیا اگر آپ حقیقتاً اہل حدیث ہوتے تو کیا آپ کو یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر نہیں آ رہی؟ تو اس کے اوپر ہم نے صحابہ کے فیصلے کو لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرمان آ گئے ہیں اور مختلف قسم کے ہیں، اور ترک رفع یدین پر بھی ہیں، رفع یدین پر بھی ہیں، تو اس پر صحابہ کے عمل کو دیکھ لیا ہے، اور صحابہ کے عمل کو لے لیا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر وہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس لیے احناف کہتے ہیں صرف شروع نماز کے اندر ہی رفع یدین کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔